هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري بعض اشکالات ان کو رفع کرنا بہت ہی ضروری ہے. سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر دلائل، ماشاءاللہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں. یہ ہم پہ جی الزام ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے. کس وجہ سے الزام لگایا جی؟ دلائل دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کبھی کھائی؟ ہم کھاتے ہیں. یہ بریانی بھی بدعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی پہ کبھی سواری کی؟ ہم کرتے ہیں. یہ گاڑی بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز بھی بدعت ہے. دلائل یہ دیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو، اور بھی بہت سی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں. منع کی دلیل دکھائی جائے، منع کی دلیل دکھائی جائے. منع کہاں پہ ہے؟ اللہ کے بندو دین کے اندر ہر اضافہ بدعت ہے. دین کے اندر ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بریانی کھانا دین ہے اور گاڑی دین کا حصہ ہے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے جو کہتا ہوائی جہاز دین کا حصہ ہے؟ کوئی ہے؟ جی آپ گھڑی پہنتے ہیں. مولوی صاحب نبی کریم کے دور میں گھڑی نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے. بدعت کی تعریف، بدعت کا مقام، بدعت کا مطلب یاد رکھ لیجئے. دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام لگانا ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچایا ہے. نبی کریم نے دین پورا دیا ہے. اگر کوئی بندہ سوچتا ہے دین کی کوئی اچھی بات رہ گئی تھی، آج میں اذان سے پہلے سورت فاتحہ کی تلاوت کر لوں، کیا حرج ہے؟ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ سارا دن پڑھتے ہیں. ایک مؤذن اٹھے اذان سے پہلے فاتحہ کی تلاوت شروع کر دے، آپ بھی کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اور خود اذان سے پہلے جو مرضی گاڑ لو. دین یہ ہے کہ دینی امور کے اندر کوئی بات ایجاد کرنا اور پھر کہتے ہیں منع کی دلیل دکھائیں. دینی امور، عبادات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اور شارح ہوتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تشریح کرتے ہیں. یہ یار عجیب و غریب فلسفہ ہے. یہ عجیب و غریب انہوں نے فلسفہ بنایا ہوا ہے. جو بات دنیا کے معاملات کی ہے اس کو کہتے ہیں ادھر سے منع کی دلیل دکھاؤ. مجھے ایک بات بتلائیے، طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7. ایک بندہ اٹھے وہ 8 چکر لگائے، 9 چکر لگائے، درست ہوگا؟ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ منع کی دلیل کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ لکھا منع؟ ایک بندہ 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لے، منع کہاں لکھا ہے؟ 4 کی جگہ 5 کر لے، منع کہاں لکھا ہے؟ ہر نماز کی 2-2 3-3 اذانیں دینا شروع کر دے، منع کہاں لکھا ہے؟ اور بھائی دین کے اندر عبادات ساری منع ہوتی ہیں. یہ کلیہ یاد رکھیے. کوئی بندہ اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اٹھ کے سوچے یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ میں دین میں اضافہ کر دیتا ہوں. کل بدعت ضلالہ. ہر اضافہ دین کے اندر، ہر اضافہ دین کے اندر. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. دنیا کے معاملات کا الٹا حساب ہوتا ہے. ہر معاملہ جائز ہوتا ہے، ہر چیز روا ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر نص آ جائے. حدود و قیود کا تعین دنیا کے معاملات میں شریعت کی نصوص کرتی ہیں. کیا مطلب؟ لباس جو مرضی پہنو، پینٹ شرٹ پہن لو، شلوار قمیض پہن لو، جو مرضی لباس پہنو، لیکن ہو کیا؟ ساتر ہو، ستر ڈھانپنے والا ہو، چست نہ ہو، ادا نمایاں نہ ہو، عورت سے مشابہ نہ ہو، کفار کی مشابہت نہ ہو. یہ حدود و قیود دنیا کے معاملات میں طے ہیں. کفار سے مشابہت سے مراد بھی مذہبی مشابہت ہے. اور افسوس تم نے ایک رواج کو، ایک رسم کو، ایک پوری کی پوری عید دین بنا کے گھڑ بھی لی. دین مانتے ہو کہ نہیں؟ یا تو انکار کرو ہم اس کو دین نہیں مانتے. اگر دین سمجھ کے، دین مان کے اس عید کو ایجاد کیا ہے تو اس کا ثبوت درکار ہے. اس کو ثابت کرنا ہوگا.
اور اگر سمجھتے ہو دین نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اگر سمجھتے ہو دین ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کر دو۔ اور یاد رکھیے اس کے اندر ایک بہت بڑی علت ہے، عیسائیوں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، پہلا مذہب ہے عیسائی مذہب، جنہوں نے اپنے نبی کی سالگرہ کو، برتھ ڈے کو منایا اور عید کا دن قرار دیا۔ یہ کفار کی مشابہت ہے کہ نہیں؟ کفار کا مذہبی تہوار ہے تھا کہ نہیں؟ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے کہ نہیں؟ آج اٹھے کوئی بندہ نیا دیندار پیدا ہو جائے، جی ہم ہولی بھی منائیں گے، ہم فلاں بھی منائیں گے، سارے کفار، آپ اس کی گریبان کو پکڑ لیں گے، یہ کیا بات کرتے ہو؟ لیکن یہاں پہ الٹا معاملہ ہے، سب کو پتا ہے، کوئی میٹرک پاس بندہ بھی یہاں پہ ہو، 8 پڑھا ہوا ہو، 5 پڑھا ہوا ہو، تحقیق کرے، اللہ کی قسم سب کو پتا ہے عیسائیوں نے سب سے پہلے اپنی نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا اور اس کو مذہبی تہوار بنایا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ یہ سمجھنا مشکل ہے؟ نہیں، بہت آسان بات ہے۔ کوئی بندہ گھر جا کے تحقیق کرے کفار کا مذہبی تہوار ہے کہ نہیں؟ آج ہم کفار کے تہواروں کو منائیں اور کیا سمجھ کے منائیں؟ نعوذ باللہ دین، اور عجیب و غریب فلسفے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کئی مرتبہ اپنے آپ کو روک لیتا ہوں بات کرنے سے، لیکن آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ معاشرے کے اندر آج کیا کیا الفاظ اور کیا کیا جملے بولے جانے ہیں، ذرا ان کے اوپر غور کیجیے۔ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ حاضر بھی ہیں اور حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود ہو۔ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ جو دیکھ رہا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاضر وہ جو موجود ہو، ناظر وہ جو دیکھ رہا ہو۔ ایک کلیہ اور قاعدہ یاد رکھ لیجئے، نبی محترم اتنی شان و عظمت والے ہیں، اتنا بلند مقام والے ہیں کہ کوئی حالت ایمان میں ایک مرتبہ ان کی زیارت کر لے، صرف ایک مرتبہ حالت ایمان میں ان کی زیارت کر لے، اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور اگر نبی نہ ہو، بات ذرا غور سے سمجھنا، اگر نبی نہ ہو وہ تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن موجود کی صحبت ہو، صرف نبی کریم ناظر ہو، نبی کریم اس کو دیکھ لیں، چاہے وہ نبی نہ ہو، وہ نبی کو نہ بھی دیکھ سکتا ہو، نبی موجود ہو، اس کو دیکھ لیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بن جاتا ہے۔ کیا صرف دیکھنا شرط ہے؟ نہیں، نبی موجود ہو، حاضر ہو اور ناظر ہو، بندہ ایمان والا ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم حاضر ہو اور نبی کریم ناظر ہو، بندہ نبی نہ بھی ہو، ایمان والا ہو، صحابی بن جاتا ہے۔ یا نبی کریم حاضر ہو، ناظر ہو، بندہ بے ایمان ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ ابو جہل یا ابو لہب بن جاتا ہے۔ لوگوں، نبی کریم موجود ہو، حاضر ہو اور ناظر ہو، بندہ بے ایمان ہو تو ابو لہب اور ابو جہل بنتا ہے، اگر بندہ ایماندار ہو صحابی بنتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ نے نکلنا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ان سے پوچھو تم صحابی ہو کہ ابو جہل ہو؟ تم صحابی ہو کہ ابو لہب ہو؟ اگر موجود مانتے ہو، ناظر مانتے ہو تو لا محالہ اسلام کا کلیہ اور قاعدہ ہے تم صحابی ہوگے، اگر بے ایمان ہو تو کیا ہوگے؟ ابو۔ یہ کیا کلیہ ہے؟ یہ کیا فلسفے بنائے ہوئے ہیں؟ لوگوں، اس بات کے اوپر غور کرو۔ لاکھوں انبیاء آئے، کم و بیش 1,20,24,000 انبیاء آئے، 313 اولو العزم، ان میں سے بھی 5 اولو العزم یعنی بڑے رسول۔ اتنے انبیاء اور رسول آئے، قبریں کہاں ہیں؟ 1,00,000 انبیاء، کبھی سوچے اللہ کو شریعت میں کیا مطلوب ہوگا؟ اللہ کو یہ میلے ٹھیلے، گانے بجانے، ڈھول ڈھمکے، ناچ گانا شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا تو سب سے بڑے بڑے مزار کن کے ہوتے؟ نبیوں کے ہوتے۔ نبیوں سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ ان کی قبریں؟ اللہ رب العزت نے تو نبیوں کی قبریں بھی خلط کر دی تاکہ ان کے اوپر شریعت کے اندر شرک کے بازار نہ گرم ہو سکے،
کتنے نبی ہیں جن کی قبروں کا یقین ہے؟ پتہ آپ کو؟ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، 10 انبیاء ہیں صرف جن کی قبر کے بارے میں شک ہے کہ یہ اس کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واحد جن کی قبر کے بارے میں 100% یقین ہے۔ لوگوں، یہ قبر پرستی، مزار، میلے ٹھیلے، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے تو اسلام سے قبل کسی شریعت میں اللہ رب العزت نے روا نہیں رکھے۔